على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن میں ہم بحث کر رہے تھے اسباب نزول پر. اسباب نزول میں میں نے عرض کیا کہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور بڑے بڑے حضرات نے اس پہ کتابیں لکھی. الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا بڑے شد و مت سے ذکر کرتے ہیں اور پھر اس مضمون کو بیان کرتے ہیں. علامہ جعبری کا قول نقل کرتے ہیں، فرمایا نزول القرآن علی قسمین، قرآن کا نزول دو قسم پر ہے. قسم نزل ابتداء، ایک وہ قسم ہے جو ابتدائی طور پر نازل ہوا، وقسم نزل عقب واقعۃ او سؤال، کسی واقعہ اور کسی سوال کے بعد جو وحی نازل ہوئی وہ دوسری قسم ہے. فرمایا یہ جو نوع ہے اس میں اقسام ہیں. ایک قول ہے زعم زاعم انہ لا طائل تحت هذا الفن، لجریانہ مجرى التاریخ. فرماتے واخطا فی ذلک بل له فوائد. ان کے قول کو خطا قرار دے کر فرماتے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں. ایک، معرفت وجہ الحکمہ الباعثہ علی تشریع الحکم. مبحث کافی طویل ہو چکا ہے تو میں اشارات کرتے ہوئے آگے چلوں گا. وَمِنْهَا تَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ. ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصصه.
فرمایا فَإِذَا عُرِفَ السَّبَبُ قُصِرَ التَّخْصِيصُ عَلَى مَا عَدَا صُورَتِهِ، فَإِنَّ دُخُولَ صُورَةِ السَّبَبِ قَطْعِيٌّ، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. یہ ہم ساری تفصیلات پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ یہاں حضرات کا ذکر ہے اس وجہ سے ان کے نام سامنے آ جائیں گے کہ کس کس کا قول ہے. قال ابن دقیق العید بیان سبب النزول طریق قوی فی فہم معانی القرآن. ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں معرفت سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. پھر اس حوالے سے کئی مثالیں ذکر کرتے ہیں. آیات قرآنیہ میں فرمایا جو اکابر تھے اس دور کے، حتیٰ کہ تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک کو شبہ ہو جاتا تھا بعض دفعہ قرآن کی کسی آیت کے معنی، مطلب و مفہوم کو سمجھنے میں. تو دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی وضاحت کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے مروان ابن حکم کو اشکال ہوا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اس آیت میں وقال کہا انہوں نے لئن کان کل امرئ فرح بما اوتی واحب ان یحمد بما لم یفعل معذبا لنعذبن اجمعون. فرمایا ہر وہ آدمی جسے جو دیا گیا اس پہ وہ خوش ہوا اور اس نے یہ چاہا کہ اس کی تعریف کی جائے باوجود اس کے کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اسے اگر عذاب ہوگا ایسے آدمی کو لنعذبن اجمعون، ہم سب کو پھر عذاب ہوگا، یعنی کہ کما حقہ تو ہم نہیں کر پائے. حتی بین له ابن عباس نے اس کی وضاحت کی ان الآیت نزلت فی اہل الکتاب حین سألہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فکتموہ ایاہ. فرمایا کہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے حضور سے بات چھپائی. وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ دوسری بات کی خبر دی، صحیح بات نہیں بتائی.
وَأَرَوْهُ أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ. انہوں نے دکھایا یہی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا ہم نے وہی بتا دیا، اور اس پہ وہ طلب بھی کر رہے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے. تو فرمایا کہ ان کی تعریف نہ کی گئی بلکہ یہ آیت اتری لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. ایک اور روایت میں ہے وحکی عن عثمان بن مذعون وعمر بن معدی کرب انہما کانا یقولان الخمر مباحۃ. کہتے ہیں خمر شراب جو ہے یہ مباح ہے. وَيَحْتَجَّانِ بِقَوْلِهِ تعالی، اور اس آیت کریمہ سے دلیل بھی پکڑتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا. ایمان والوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایمان والوں پہ، نیک عمل والوں پہ کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو انہوں نے پی لیا تھا. جو شراب پی لی تھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ عثمان ابن مذعون اور عمر ابن معدی کرب دونوں اس سے دلیل پکڑتے تھے اور وہ شراب کو جائز سمجھتے تھے. فرمایا وَلَوْ عَلِمَا سَبَبَ نُزُولِهَا لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ. اگر وہ دونوں ان آیات کے سبب نزول کو سمجھتے جانتے تو وہ ایسا نہ کہتے. اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کی خبر دی فرمایا وَهُوَ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرِ. جب شراب حرام کر دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی تو لوگوں نے کیا کہا كَيْفَ بِمَنْ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاتُوا وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَهِيَ رِجْسٌ. یہ گندگی تھی، وہ شراب پیتے رہے اور اسی حالات میں انہی حالات میں وہ وفات پا گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا. کہ جو شراب استعمال کرتے تھے اور شراب استعمال کرتے ہوئے وفات پا گئے جہاد کے میدان میں، اور اس وقت تک شراب جائز تھا تو حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، تو ان پہ کوئی باک اور کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ جل شانہ کے کلام مبارک کی ایک اور آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. کل ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں. ایک اور آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اس آیت کے ظاہر سے فرماتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سعی جو ہے یہ لازم نہیں ہے. سعی بین الصفا والمروہ ضروری نہیں، کیونکہ الفاظ کیا ہیں لا جناح علیہ ان یطوف بہما. حالانکہ ہمارے نزدیک صفا مروہ پہ جانا واجب ہے.
اور ساتھ میں یہ بات بھی کہ حال یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے برا جانتے تھے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ دو بت پڑے ہوتے تھے، آصاف اور نائلہ، اور زمانے جاہلیت میں ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو لوگوں نے یہ برا جانا کہ وہاں پہ جائیں، تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ اس پہ جانا گناہ سمجھتے تھے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ وَهُوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَأَسَّمُوا مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَنَزَلَتْ۔ اسی قسم کی بہتری مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ یہ پہلے قسم کے لیے تھی۔ دوسرا، المسألۃ الثانیہ اختلف اہل الحصول اصول هل العبرۃ بعموم اللفظ او بخصوص السبب۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَلَصَحُّ عِنْدَنَا الْأَوَّلُ، عموم لفظ نہ کہ خصوص سبب۔ اصل کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف بھی نسبت کی گئی۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ومن الادلۃ علی اعتبار عموم اللفظ، عموم لفظ کا اعتبار کیا گیا، اس کے لیے دلیل کیا؟ احتجاج الصحابہ وغیرہم، صحابہ کرام کا حجت پکڑنا اور ان کے علاوہ کا۔ کس چیز میں؟ عموم لفظ کا اعتبار کرنے میں۔ اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ آگے جا کے ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابن تیمیہ قد یجیء کثیرا من هذا الباب، قوله هذه الآية نزلت في كذا، کہ یہ آیت فلاں چیز میں نازل ہوئی، لا سیما ان كان المذکور شخصا كقولهم ان آیت الزہار نزلت في امرأة ثابت بن قیس، کہ آیت زہار جو ہے یہ تو ثابت بن قیس کے بارے میں نازل ہوا ہے، اس کی بیوی کے بارے میں۔ وَإِنَّ آیَةَ الْكَلَالَةِ نَزَلَتْ فِي جابر بن عبداللہ،
آیت کلالہ جو ہے جابر بن عبداللہ کے بارے میں نازل ہوا. اور یہ آیت وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ نزلت فی بنی قریظہ والنذیر، بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوا. وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، اس کی اور بھی مثالیں ہیں. مما یذکرون، جن کو بیان کیا جاتا ہے، انہ نزل من قوم فی قوم من المشرکین بمکہ او فی قوم من الیہود والنصارى او فی قوم من المؤمنین فالذین قالوا ذلك لم یقصدوا ان حکم الآیت یختص بأولئک الاعیان دون غیرہم. فرمایا جنہوں نے بھی ان کو بیان کیا ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ آیات حکم کے اعتبار سے انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہیں. فرمایا فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. ایسا تو کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے. اور تنبیہ ذکر کرتے ہیں. ایک آیت کریمہ کا تذکرہ کرتے ہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. فرمایا فإنها نزلت فی ابی بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوا بالاجماع، اس پہ اجماع ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس پہ استدلال بھی کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس ضمن میں علی انہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان وہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ یہاں اس کا ذکر ہوا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي أَتْقَى، بہت زیادہ تقوی والا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، سب سے زیادہ تقوی والا ہی ہے تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں اتقا کا لفظ استعمال ہوا، یہاں سے انہوں نے استدلال کیا. وَوَهَمَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَهُ أَجْرًا لَهُ إِجْرَاءً لَهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَهَذَا غلط. فرمایا جس نے گمان کیا کہ قاعدے کے مطابق چلنا ہے اور اس نے اس قاعدے پہ ہی چلایا، کہ جس نے بھی اچھا عمل کیا اسے وہ مراد ہے، تو فرمایا اس نے غلط کیا. اور آگے جا کے بتاتے ہیں فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم، اس میں عموم کا کوئی صیغہ ہے ہی نہیں. اذ الالف واللام
الف و لام جو ہے انما تفید العموم، یہ عموم کو فائدہ کرتا ہے کب؟ اذا کانت موصولتاً، جب موصولہ ہو، او معرفتاً فی جمع. المسألة الثالثة، تیسرا مسئلہ. تقدم ان صورة السبب قطعیہ الدخول فی العام. اس کی پھر وضاحتیں آگے تفصیل بیان کرتے ہیں. چوتھا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، واحدی کا قول ہے لا يحل القول فی اسباب نزول الکتاب الا بالروایت والسماع. فرمایا اسباب نزول کتاب میں بحث کرنا بغیر روایت کے اور کسی علم کے جو آپ نے سنا ہوا ہو ویسے صحیح نہیں. محمد بن سیرین کا قول نقل کرتے ہیں سألت عبیدہ عن آیت من القرآن. فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا قرآن کریم کے. فقال اتق اللہ وقل سدادا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. فرمایا ذهب الذین یعلمون فیما انزل اللہ القرآن، وہ لوگ چلے گئے ہیں جو یہ بات جانتے تھے کہ اللہ جل شان نے یہ آیت کریمہ کس بارے میں نازل کی. یعنی ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اس قسم کا ایک علم ہے جو مخصوص لوگوں کے پاس تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قول کے مطابق تو یہ قرائن و شواہد سے بھی یہ علم پتہ چل جاتا تھا ان کے پاس سبب نزول، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن نازل ہوا ہے اور کیا حالات ہیں اور کس حالات میں یہ نازل ہوا ہے. تو ان حالات کو سامنے رکھ کر بھی وہ سبب نزول کو لے سکتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ کا ایک اور قول نقل کرتے ہیں. فرمایا کہ لوگوں کی یہ بات کہ نزلت هذه الآیہ فی قضا، یراد به تارتن، کبھی کبھی اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سبب النزول. ویراد به تارتن ان ذلك داخل فی الآیہ وإن لم یکن سبب. کبھی اس سے سبب نزول مراد ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں نزلت هذه الآیۃ فی قضا، اور کبھی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس آیت کے ضمن میں داخل ہے گرچہ سبب نہیں.
پھر اس پہ ایک بحث ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ قول کر دیتے کہ نزلت هذه الآیہ فی قضا، اس سے مراد کیا ہے؟ زرکشی نے برہان میں اسے نقل کیا ہے۔ فرمایا قد عرف من عادت الصحابة والتابعين ان احدهم اذا قال نزلت هذه الآية في كذا فانه يريد بذلك انها تتضمن هذا الحكم لا ان هذا كان السبب في نزولها۔ جب وہ کہتے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس سے حکم مراد ہوتا تھا کہ یہ چیز مشتمل ہے اس حکم پر، اس سے مراد ہرگز یہ نہ ہوتا تھا کہ اس سے شان نزول ہی مراد ہے۔ پانچواں نقطہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مفسرین کرام کا خیال ہے کہ کسی آیت کے لیے متعدد اسباب بھی ہو سکتے ہیں، اور اس پہ طریق اعتماد کیا ہے کہ اس عبارت کو دیکھے ایک نے یہ کہا کہ یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، دوسرے نے کہا کہ یہ فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو ان کو دیکھے، تطبیق کرے اور وغیرہ۔ یعنی کئی لوگوں کی کئی مرادیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نے کہا نزلت فی قضا والآخر، دوسرے نے کہا نزلت فی قضا وذکر امرا آخر، اس نے دوسرا امر ذکر کیا۔ فقد تقدم ان هذا يراد به التفسیر لا ذکر سبب النزول، اس سے تفسیر پھر مراد ہوگا، سبب نزول مراد نہیں ہے۔ فلا منافات بین قولیہما، پھر آگے اس کی تفسیر اور تشریح اس کی مزید بھی صاحب کتاب نے فرمائی ہے۔ یہ جو 5 قسمیں یہاں ذکر کی، ان 5 قسموں کا حکم بھی بتایا۔ فرمایا ان 5 میں سب سے آخری جو قسم ہے یہ سب سے زیادہ ضعیف ہے، وجہ بتائی لِعْضَالِهِ، پھر اس سے پہلا جو ہے وہ اس سے کم ضعیف ہے لِإِرْسَالِهِ، پھر فرمایا اس سے جو پہلی قسم یعنی تیسری قسم وہ بھی ضعیف ہے لِضُعْفِ رُوَاتِهِ، دوسری اور پہلی قسم جو ہے وہ صحیح ہے، دوسری کو صحیح کہہ سکتے ہیں اور پہلی کو اصح کہہ سکتے ہیں۔
ہم نے اساتذہ کرام سے سنا ہے، دیکھیے آیت نمبر سورہ بقرہ میں انہوں نے اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا، لیکن چونکہ حوالہ اور مبحث یہی ہے تو آیت کو چھوڑ کے اس خاص حکم کی طرف آتے ہیں کہ شان نزول جو ہے اس کا حکم خاص ہے یا عام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حکم خاص ہے، اس میں امام مالک، امام شافعی، امام مزنی، امام ابو بکر دقاق اور امام ابو ثور شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کلام ہے، اس میں عموم ہے، اور یہ کلام جدید نہیں بلکہ کسی شخص کے بارے میں ظاہر وارد ہوا ہے، عام ہے، اگر یہ خاص ہوتا تو پہلے بھی ہم اس کی طرف صاحب اتقان نے بھی اشارہ کیا ہے کہ حکم زہار جو ہے حضرت خولہ کے ساتھ خاص ہو جاتا جو بیوی ہے اس بن صامت کی، حکم لعان جو ہے وہ ہلال بن امیہ کے ساتھ خاص ہو جاتا، حکم قذف جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کے ضمن میں اس میں تخصیص آتی، حکم سرقہ جو ہے وہ صفوان کے ساتھ خاص ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ البتہ علماء کرام نے چند مقامات تخصیص بیان کیے ہیں، کہ جیسے عام مستقل نہ ہو، جیسے نعم اور بلا، یہ جواب ہے سوال کا، اور سوال اگر کوئی کرے اکان علی علیہ کا 1000 درہم، کیا میرے تم پہ 1000 درہم ہے؟ اس نے کہا نعم، بلا، انت اشتریت ھذا العبد، کیا آپ نے یہ غلام خریدا؟ اس نے کہا بلا۔ دوسرا مقام جو تخصیص پیدا کرتا ہے، عام کسی جگہ جزا کے درجے میں ہو، جیسے ایک روایت میں آتا ہے سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطا ہوئے نماز میں تو پس سجدہ کیا۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ عام کسی جگہ جزا کے درجے میں ہو۔ تیسرا یہ کہ عام جواب ہو، اگرچہ وہ مستقل کلام ہو، مگر جب جواب محض ہوگا تو اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔ ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ
کسی آدمی سے آپ کہیں کہ آؤ ناشتہ کر لو، تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک کہ میں ناشتہ نہیں کرتا، دوسرا کہ میں آج ناشتہ نہیں کرتا۔ یہ جواب میں اضافہ ہے، تخصیص ہے۔ یعنی عمومی طور پر تو میں ناشتہ کیا کرتا ہوں، لیکن صرف آج نہیں کروں گا، یا آج میں کر چکا ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک نکتہ بیان کیا ہے، لگے ہاتھوں سے ذکر کر کے اس مبحث سے آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں کوئی آیت اگر بلفظ عموم نازل ہوئی ہے تو اگرچہ مفسرین اس کے شان نزول میں خاص واقعہ بیان کرتے ہیں، مگر قرآنی مطالب کی تشریح میں عمومیت ہی مد نظر رہے گی۔ گویا یہ خلاصہ ہے ان باتوں کا، اور کسی خاص شخص یا واقعہ سے اس آیت کو مخصوص کر دینا محل اعتبار نہ ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس قاعدہ پر سب کا اتفاق ہے، لیکن مفسرین کا حال یہ ہے کہ آپ جب تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہر آیت کے متعلق ایک جزوی واقعہ ذکر ہوگا۔ مثلا یہ آیت ابو جہل کے بارے میں، یہ عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں ہے، یا یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت میں نازل ہوئی، یا اس میں اہل بیت کے فضائل ہیں، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا۔ یعنی قرآن کی عنایت کو مخصوص اشخاص اور واقعات سے مختص کر دینے اور قرآن عظیم کو عملاً آیات احکام تک محدود کر دینے، اور نیز اس کی آیات کو مطلب کے بجائے جزوی واقعات سے مختص کرنے کا اثر یہ ہوا کہ قرآن بحیثیت مجموعی زندگی میں مؤثر نہ رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہماری عملی سرگرمیوں میں مشعل ہدایت بنتا۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن ہوا یہ کہ بعض جگہ پڑھنے پڑھانے تک محدود دیکھا گیا۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اگلا مضمون ہے، مبحث ہے ہمارا تحریف القرآن۔ تحریف تفسیر اور تعویل میں فرق۔ علماء فرماتے ہیں تفسیر کا لفظی معنی وہ طریقہ کار ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت تلاش کی جائے، جیسا کہ طبیب مریض کا حال معلوم کرنے کے لیے پورے غور و فکر سے کام لیتا ہے،
اصطلاحی تعریف علم تفسیر کی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم معرفت کلام اللہ سبحانہ وتعالی من حیث دلالته علی ما یعلم او یظن انه مراد اللہ سبحانہ بقدر الطاقت الانسانیہ کشف یا علم یبحث فی عن القرآن الحکیم من حیث دلالته علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ، یہ مناہل نے تعریف کی۔ ہمارا مقصود وہ نہیں ہے، کیونکہ تفسیر کی ہم تعریف پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف فرق بتانا ہے۔ تاویل کا لفظی معنی تو ہے پھیرنا، مگر اصطلاح میں تعویل سے مراد یہ ہے کہ الفاظ قرآنی سے جن معانی کا احتمال ہو سکے ان میں سے ایک کو مقرر کر لیا جائے، یعنی کسی بھی چیز کے کئی معنی کا امکان ہو، کئی توجیحات ہو سکتی ہوں اس کی، اور آپ کئی توجیحات میں سے کسی ایک توجیح کو خاص کر دیں تو اسے تعویل کہیں گے۔ تحریف کا لفظ جو ہے یہ حرف سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کنارہ۔ تحریف سے مراد یہ ہے کہ معنی اس طرح کیا جائے کہ جو بات کرنے والے کی مراد نہ ہو، آپ اپنی طرف سے کوئی معنی کر رہے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ کلام اللہ کا ایسے مطلب بیان کرنے کو کہتے ہیں جس سے ظاہر عقیدہ کی خلاف ورزی ہو اور محکمات قرآن سے ٹکرائے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فسر برأیہ فقد کفر، یعنی خرج من الاسلام و بوأ من النار، اس نے جہنم میں اپنا لیے گڑھا بنا لیا ہے۔ قرآن عظیم الشان تحریف کتاب اللہ کو یہودیوں کی بری عادت قرار دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے پر ایسا کرتے تھے، تحریف کرتے۔ تحریف کی دو قسمیں، ایک تحریف لفظی اور ایک تحریف معنوی ہے۔ تحریف لفظی کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ الفاظ ہٹا کر دوسرے الفاظ لائے جائیں۔ یہود ایسا کرتے تھے اپنی کتاب کے ساتھ، ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 46 میں کہ وہ کلمات کو اٹھا لیتے تھے۔ اب اس طرح کی تحریف کا نتیجہ کیا نکلا کہ تورات دنیا سے ضائع ہو گئی۔ آج بھی اگر آپ تورات اور انجیل کے نسخے اٹھائیں نا، تو آج سے 5 سال پہلے والے نسخے بھی اٹھائیں، آج کے نئے شائع شدہ نسخے بھی اٹھائیں،
آج سے 50 سال پہلے، اس سے 100 سال پہلے، ہر نسخہ آپ سے ایک دوسرے سے الگ دکھائی دے گا، کیونکہ جب بھی کوئی نئی ایڈیشن آتی ہے اس میں نئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان یہ محترم اور معظم و محفوظ کتاب ہے کہ اس کی لفظی تحریف کی تو کسی کو جرت نہیں ہوئی آج تک۔ کبھی کسی نے اس میں شامل بھی کیا تو اسے ہٹا دیا گیا، نکال دیا گیا۔ کوششیں بہت کی گئیں، کوششیں ضمن میں بہت کی گئیں کہ قرآن کریم کو سرے سے پلٹ دیا جائے، بدل دیا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا، آج سے تقریباً 10-11 سال بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا، انڈونیشیا میں قرآن تقسیم ہوا، اور انہی طاقتوں نے وہ قرآن کے نسخے بنائے اور تقسیم کیے۔ اس میں کیا تھا؟ 11 پاروں کا قرآن تھا، جس میں جہاد کی آیات کو، خصوصاً سورہ توبہ اور سورہ انفال کے سارے مضامین کو نکال کر انہوں نے ہٹا دیا، اور 11 پاروں پر مشتمل قرآن کو تقسیم کر رہے تھے۔ اسی مبحث کے ضمن میں ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے مستشرقین نے، لیکن ان کا طریقہ کار خود یہ رہا کہ کتاب اللہ کو مٹانے کے لیے کوئی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایسا کرتے کہ صرف آیات جہاد کو نکال دیتے، کبھی کبھی ایسا کرتے آیات حج کو نکال دیتے، کبھی کبھی ایسا کرتے آیات زکوٰۃ کو نکال دیتے، اور یوں تصور پیش کرتے، پھر لاتے اسے قرآن کے سامنے رکھ کے، دیکھو نا آپ کی تحریف نہیں ہوئی۔ ہم بناتے، یہ تم دھوکہ دینا چاہتے ہو ہمیں۔ مسلمان اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا، مسلمان کے سینے میں قرآن محفوظ۔ اور چیلنج کیا تھا میں ایک ہندوستانی عالم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو، اور 1 سال کا انہیں موقع بھی، ٹائم بھی دیا تھا۔ یہ ابھی پچھلے 4-5 سال پرانی بات کہ آؤ قرآن کا ہم حافظ قرآن پیش کریں گے جو ہماری کتاب کو ازبر یاد کیے ہوئے ہوگا، 1 نہیں 2 نہیں، 10 مانگتے ہو، 20 مانگتے ہو، سینکڑوں مانگتے ہو، ہزاروں مانگتے ہو، اب تو لاکھوں میں۔ اور انہیں کہا کہ تم اپنے تورات اور انجیل کا ایک حافظ پیش کرو۔ ساری دنیا تھا، لیکن کوئی یہودی اپنی کتاب کا اور کوئی عیسائی اپنی کتاب کا حافظ پیش نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں کا قرآن محفوظ ہے، گرچہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ انہوں نے ابھی انڈونیشیا میں تقسیم کیا قرآن کو، یعنی آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا زاہد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جس وقت انہوں نے کتاب لکھی اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے
قرآن کریم کے خلاف اگرچہ کھل کر تو تحریف لفظی کرنے کی جرت کسی مسلمان کہلانے والے کو نہ ہو سکی، البتہ اسرائیلی حکومت نے قرآن مجید عربی میں اپنے رد و بدل کے ساتھ تباہ کرا کے افریقی قبائل میں تقسیم کیا، یعنی اس دور میں بھی یہ کام ہو چکا ہے، مگر حکومت مصر نے اس کا ازالہ کر دیا، جس کے لیے وہ ساری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح ایران کے ایک خوشنویس نے مصحف شریف کے آیات میں کمی بیشی کر کے شائع کیا، جسے سعودی حکومت نے ضبط کر کے دنیا بھر سے مسلمانوں کو متنبہ کیا۔ ایسی کوشش ایک دفعہ مصر میں بھی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ مصری مسلمانوں نے تجدد کے نشے میں قواعد و شرائط سے بے نیاز ہو کر 1315 ہجری میں قرآن مجید کی عربی منزل کو آسان عربی کے الفاظ میں ڈھال کر قرآن مجید کا نام دے کر شائع کیا، مگر اس وقت کے علماء کرام نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اس کو جڑ سے کاٹ ڈالا، اور کتابوں کے حوالے بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہیں وہ خوش مزاجی میں ایسا کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک کاتب تھا اور وہ بڑا مشہور تھا، تو اس کاتب نے ایسا کیا کہ اس کی ایک غلطی تھی۔ کاتب بڑا کمال کا تھا، پرانے دور کی بات، کاتب بہت کم ہوتے تھے اور خوبصورت لکھنے والے بھی ظاہر بہت کم، آج کے دور میں بھی ناپید جو ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم وہ لکھا کرتا تھا، تو کوئی آدمی اس کے پاس لے آیا قرآن کریم کا نسخہ، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ تھوڑی بہت ہی اس میں تبدیلی کر دیتا ہے اپنی طرف سے کچھ، اور پیسے بھی بلا بہت پیسے لیتا ہے لکھنے کے۔ اس نے وہ آدمی مالدار تھا، اسے چاہیے تھا قرآن کا نسخہ، اس نے کہا یہ قرآن کا نسخہ بنا لو، لیکن ایک شرط ہے، جتنے پیسے تم مانگو میں منہ میں مانگی رقم دوں گا، لیکن اس میں رد و بدل نہیں کر۔ نے کہا ٹھیک۔ سال بھر کا عرصہ گزرا، سال میں اس نے وہ قرآن لکھا، اور سال بعد جب اس کے پاس گیا اس نے کہا لکھ لیا کہ ہاں لکھ لیا، پیسے دے دیے۔ کہا کہ میری ہدایت پہ تو عمل کیے ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل کی، کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں کوئی تبدیلی، کچھ مقامات ایسے ہیں جو الفاظ جو ہے مجھے نہیں اچھے لگے، وہ میں نے تبدیل کر۔ نے کہا کون سا؟ کہا کہ جہاں فرعون کا نام آیا مجھے پسند نہیں تھا، میں نے تیرے باپ کا نام لکھ دیا۔ جہاں نمرود کا نام آیا وہ مجھے پسند نہیں تھا، میں نے اپنے باپ کا نام لکھ دیا۔ لیکن یہ تو ہوتا تھا خوش مزاجی میں اس نے ایسا کیا، یا اپنی غلط فہمی کی وجہ سے۔ وہ کاتب تو تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ فرعون کی جگہ اپنے باپ کا نام ڈالنا یا کسی کے باپ کا نام ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے تو ہلاکت، وہ سمجھتا نہیں تھا۔ یعنی اس خوش خطی کے عمل سے گزرنے کے بعد بھی وہ غلطی پکڑی جاتی تھی، ایک لفظ ہوتا تھا لیکن وہ غلطی پکڑ، کیونکہ حفاظ قرآن ہوتے اور اسے پکڑ لیتے تھے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، علوم القرآن کے مبحث کا۔ وقفے کے بعد ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔